نحمد نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم قرآن مجید کی مختصر تفسیر کر رہے ہیں اور آج ہم آیت نمبر 109 پر پہنچے ہوئے سورہ بقرہ کی، ٹھیک ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 109۔ ہم آج کا سبق شروع کرنے سے پہلے تھوڑا سا اس آیت کا بیک گراؤنڈ سمجھ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسالت بخشی، اس کے بعد 13 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں تبلیغ فرمائی تھی، لیکن جو قریش تھے وہ مشرکین تھے، زیادہ تر لوگ مکہ میں بت پرست تھے، اور ان کے لیے یہ مذہب کا جو اللہ کی طرف سے رسول کا آنا اور ایک اللہ کی عبادت کرنا، یہ ساری چیزیں ان کے لیے نئی باتیں تھی، ٹھیک ہے۔ حالانکہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ان کو پتہ تھا، وہ خود کو حضرت ابراہیم کے دین پر سمجھتے تو تھے، مگر اتنا شرک ان کے اندر آ چکا تھا کہ توحید کا تو سمجھ لے ان کے اندر کوئی کسی قسم کا بھی شعور نہیں تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توحید کو مانے، کیونکہ بے شمار بت تو انہوں نے کعبہ میں رکھے تھے۔ اچھا، تو جب مشرکین کے بہت زیادہ ظلم و ستم کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال کے بعد اللہ کے حکم سے مدینہ ہجرت کر کے آ گئے، تو مدینہ کے کیا حالات تھے کہ مدینہ میں 3 قبیلے بستے تھے یہودیوں کے، ٹھیک ہے۔ اب مسلمان بڑے خوش تھے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس بات پر خوش تھے کہ مکہ میں تو چونکہ ہمارا معاملہ مشرکین کے ساتھ تھا، مشرکین کو نیا دین قبول کرنا ان کے لیے مشکل تھا، لیکن یہ تو یہودی تو اہل کتاب ہے، یہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں میں سے ہے، ان کے پاس اللہ کی کتاب تورات موجود ہے، تو یہ تو فوراً سے قرآن کو قبول کر لیں گے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے بھی خود یہودی کہتے تھے مشرکین سے کہ ہمارا ایک نبی آنے والا ہے اور وہ آخری نبی ہوگا، اور وہ اس کے ذریعے سے ہم جب اس کے پر ایمان لائیں گے، اس کا ساتھ دیں گے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا کی کامیابی دے گا، ہمیں اللہ تعالیٰ بادشاہت نصیب کرے گا، ہمیں اقتدار نصیب کرے گا، عزت اور مرتبے کی بلندی نصیب کرے گا پھر سے، جو کہ ابھی ہمارے پاس ہم حالانکہ اعلیٰ نسب ہے، لیکن ابھی ہم مشکل وقت سے گزر رہے ہیں، لیکن جب نبی آئیں گے، نئے نبی آئیں گے، تو ان کے ذریعے ہماری عزت بحال ہوگی، ہم کو بڑے شان و شوکت ملے گی اور تم پر غلبہ ملے گا۔ یہ باتیں قرآن میں ہی اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائی ہیں، سورہ بقرہ میں ہی اس کا ذکر آئے گا ابھی۔ اب اہل کتاب تھے، مسلمانوں کو ان سے بہت امیدیں تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی امیدیں تھی کہ یہ تو ہمیں اتنا زیادہ مشکل نہیں پیدا کریں گے دین کے بارے میں، یہ تو فوراً اسلام میں داخل ہو جائیں گے اور یہودیوں کے ذریعے ہماری قوت اور بڑھ جائے گی۔ مگر یہودیوں کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور انہوں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی آخری نبی کی نشانیاں تھیں، ان کی آمد کی خوشخبری تھی جو بھی تورات میں دی گئی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے بارے میں جو بھی علامات اور نشانیاں بتائی گئی تھی، وہ تو ساری سچ ثابت ہو رہی ہے، تو گویا فوراً وہ جان گئے کہ یہ تو اللہ کے سچے نبی ہیں۔ مگر ان کو مسئلہ کیوں آیا، ان کے لیے سب سے بڑی مشکل بات کیوں ہو گئی کہ یہ تو نبی بنی اسرائیل کے بجائے بنی اسماعیل میں سے آ گئے۔ اب ان کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ دین قبول کرنے کے لیے یہ ہو گئی کہ اگر ہم جو کہ بنی اسرائیل ہیں، ہم انبیاء کی اولاد میں سے ہیں، ہم بڑا خاندانی رتبہ رکھتے ہیں، اگر ہم اس نبی امی کو مان لیں گے، اپنا نبی اللہ کا سچا نبی مان لیں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور پیروی پر آمادہ ہو جائیں گے، تو گویا ہماری بڑائی تو ختم ہو جائے گی، ہماری جو نسل در نسل نسبی بڑائی چلی آ رہی ہے وہ تو ختم ہو جائے گی، اور اب بنی اسماعیل کو اقتدار مل جائے گا۔ اور یہ بات ان کو پسند نہیں تھی، تو ان کے اندر بہت حسد آ گیا اور انہوں نے بہت زیادہ چالیں چلی مسلمانوں کے خلاف۔ اب دیکھیں، مسلمان جو لوگ ہوتے تھے وہ سچے دل کے ہوتے تھے، عام طور پر اللہ تعالیٰ انہی لوگوں کو دین کی توفیق فوراً دے دیتا ہے جن کے دل فطرت سلیم پر ہوتے ہیں، جو اچھے سچے لوگ ہوتے ہیں۔ تو اب سچے لوگوں کی عام طور پر یہ خرابی کیا ہوتی ہے یا کمزوری سمجھ لے کہ کیا ہوتی ہے کہ وہ
دوسروں کو بھی سچا سمجھتے ہیں شروع میں، حالانکہ مومن بیوقوف نہیں ہوتے مگر وہ سادہ دل ہوتے ہیں اور وہ دوسروں پر فوراً سے برا گمان نہیں کر لیتے، جبکہ جو دھوکہ دینے والے لوگ ہوتے ہیں، جو برے لوگ ہوتے ہیں، وہ خود دوسروں پر کبھی اتنی آسانی سے بھروسہ نہیں کرتے۔ تو مسلمانوں کو چونکہ اچھا بھروسہ تھا اور وہ سالہ سال سے جو مدینہ کے مسلمان تھے، جو مدینہ کے مشرکین تھے، وہ سالہ سال سے یہودیوں کے ساتھ ساتھ رہتے تھے، ان کے آپس کی دوستیاں تھیں، تعلقات تھے اور وہ ان کی عزت بھی کرتے تھے۔ تو یہ ساری باتوں کی وجہ سے مسلمان ان کی چالوں میں آ جاتے تھے اور نئے مسلمان جو ہو رہے تھے وہ ان کو یہ کنفیوز کرنے کے لیے، ان کے دلوں میں شک پیدا کرنے کے لیے وہ بڑی چالیں چل رہے تھے یہودی، تاکہ وہ کہیں سے دوبارہ سے مرتد ہو جائے اور اسلام کو چھوڑ دے۔ تو یہ چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس وجہ سے اس اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بتایا کہ یہودیوں پر تم اتنا بھروسہ مت کرو، یہ تو حسد سے بھرے ہوئے ہیں۔ تو تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا تھا کہ یہ یہودی جو ہے وہ جب بھی کبھی کوئی وعدہ کرتے ہیں، وہ ان میں سے کوئی نہ کوئی ایک گروپ جو ہے وہ ان کے گروہ میں سے کوئی نہ کوئی گروہ جو ہے وہ وعدہ خلافی کرتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کیے ہوئے تمام وعدے وہ توڑتے ہیں۔ لیکن جو یہاں پر اب اگلی آیت ہے اس سے اس آیت کا یہ تعلق ہے کہ جب ان کی کتابوں میں ان سے وعدہ لیا گیا تھا، تورات میں ان کے انبیاء کرام جتنے بھی آئے ان سے انہوں نے یہ وعدہ تازہ کیا تھا کہ آخری نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مبعوث ہوں گے تو تم کو ان پر ایمان لانا ہے اور ان کی مدد کرنی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں بھی ان کو بتا دی گئی تھی تاکہ ان کو پہچاننے میں آسانی رہے۔ تو تورات میں، انجیل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ صرف آمد کی خوشخبری تھی بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں بھی بتائی گئی تھی۔ اسی وجہ سے یہ جان گئے فوراً، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ انتظار ہی کر رہے تھے کہ اب وہ وقت آنے والا ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے والی اور اس کے ذریعے ہم ان کو مانیں گے تو ہم کو بھی عظمت اور دنیا کی دوسری قوموں پر اب ان پر ہم غالب آئیں گے اور ہم کو یہ اعزاز حاصل ہوگا کہ ہم جو ہے وہ چنی ہوئی امت کا جو ہمارا رتبہ ہے وہ بڑھ جائے گا، وہ قائم ہو جائے گا اور ہم جو ہے وہ سب کے رولرز بن جائیں گے۔ اب دیکھیں یہی تو ان کی سوچ تھی اور وہ انتظار کر رہے تھے، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا 101 میں، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب آ گئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوا، جو مدینہ میں یہودی تھے انہوں نے ان کو پہچان لیا، لیکن پھر کیا کیا کہ ان کے ایک بڑے گروہ نے انکار کر دیا۔ ان کی اپنی کتاب میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پر کو ماننے کی ان کو جو وعدہ کیا گیا تھا، ان سے وعدہ لیا گیا تھا، اس کو انہوں نے توڑ دیا۔ تکبر کی وجہ سے انہوں نے حق کو نہیں مانا، اور پھر اب ظاہری بات ہے کہ اب یہ مسلمانوں کو دیکھتے تھے کہ روز بروز اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی قوت بڑھا رہا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو غلبہ دے رہا ہے آہستہ آہستہ، تو اب ان کا حسد بڑھتا جا رہا تھا، کیونکہ حسد جو ہے وہ ایسی چیز ہے جو انسان کو خود وہ نعمت حاصل نہیں ہوتی اور اس کو امید بھی نہیں ہوتی، لیکن جب وہ دوسروں کو اس نعمت کو پاتا دیکھتا ہے تو وہ برداشت نہیں کر سکتا، اس کو یہ ہوتا ہے کسی طرح سے اس سے نعمت چھن جائے۔ تو اسی وجہ سے پھر انہوں نے کیا کرنا شروع کیا کہ ایسے کام کرنے شروع کیے، ایسے پروپیگنڈا اور ایسے جھوٹ پھیلانے شروع کیے اور ایسی چالیں چلنے لگے جس سے مسلمان جو ہے وہ اپنے دین میں شک کرنے لگے، اور جو لوگ مسلمان ہونا چاہ رہے ہیں وہ اس کام سے رک جائیں۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے بہت سے واقعات بتائے، بہت سی ان کے کرتوت بتائے جو انہوں نے اس حسد میں کیے اور مسلمانوں کو دین سے ہٹانے کے لیے کیے۔ تو اللہ تعالیٰ اب یہاں پر مزید ہمیں بتا رہے ہیں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ۔ اب آج کے سبق پر آگئے ہیں، آیت نمبر 109 پر ہے، وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔
اللہ تعالیٰ اب بتا رہے ہیں مسلمانوں کو کہ ان اہل کتاب کے اکثر لوگ باوجود حق واضح ہو جانے کے محض حسد اور بغض کی بنا پر تمہیں بھی ایمان سے ہٹا دینا چاہتے ہیں۔ تم بھی معاف کرو اور چھوڑو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم لے آئے، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہاں ان کی اس چال سے آگاہ فرما دیا کہ یہ تم کو اپنے حسد کی وجہ سے تمہارے دین پر ہٹانے کی چالیں چل رہے ہیں۔ ایک اہم اصول اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا کہ جب اس طرح سے کوئی حسد ہم سے کرے تو پھر ہمیں اس سے کیا کرنا ہے، کیونکہ جب انسان خود کسی کے ساتھ اچھا کرنا چاہ رہا ہوتا ہے، جو کہ مدینہ میں مسلمان یہی چاہ رہے تھے کہ یہ یہودی بھی مسلمان ہو جائے اور ان کو بھی یہ خیر مل جائے جو ہمیں ملی ہے، تو ان کے دل میں اچھائی تھی، جبکہ ان کے دلوں میں، یہودیوں کے دلوں میں ان کے لیے حسد تھا۔ تو یہ ایک انسان کے اندر غم پیدا کرتا ہے کہ یہ کیسا ہو رہا ہے کہ ہم ان کے ساتھ اچھا کرنا چاہ رہے ہیں اور وہ ہمارے ساتھ برا کر رہے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس غم سے بچایا کہ تم غم میں نہ پڑو، بلکہ تم کیا کرو کہ تم ان کو معاف کر دو، ان کی اس حرکت پر معاف کر دو، ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ جانتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کیا کرنا ہے ان کے ساتھ معاملہ۔ اب یہ یہاں پر یہ بہت بہترین اصول ہے، ہم اپنی زندگی میں اس کو عمل میں لا سکتے ہیں کہ انسان اگر اس سچویشن میں آئے کہ کوئی ہم اس سے خیر خواہی کر رہے ہیں، وہ ہم سے حسد کر رہا ہے، تو ہم اس کو معاف کر دیں، اس کے لیے دعائیں مانگے کہ اللہ اس کو بھی ہدایت دے۔ اس سے ہمیں کیا فائدہ ہوگا کہ ہمارے دل سے غم دور ہو جائے گا، کیونکہ غم جو ہے وہ انسان کو کمزور کر دیتا ہے۔ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کرنے کا کام بتایا کہ تم کو کیا کرنا ہے، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ تو تم اپنے دل سے ان کا غم نکال کے تم کیا کرو، تم نماز قائم کرو، تم زکوٰۃ ادا کرو، اور جو بھی تم خیر کا کام کرو گے چاہے چھوٹا اور بڑا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے تم اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس پالو گے۔ جب تم اللہ تعالیٰ تمہارے تمام اعمال کو سنبھال کے رکھ رہا ہے اور تم کو اس کی اچھی جزا ملے گی، تو تم اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے تمہارے اعمال کو، تو تم بس اپنا دھیان جو ہے وہ نیکیوں کی طرف کرو۔ تو انشاءاللہ یہ ہمارے لیے بہت یاد رکھنے والی بات ہے کہ انسان جو ہے وہ اللہ سے جڑا رہے اور دنیا کے جو بھی اپ ڈاؤن ہو رہے ہیں ان میں اپنے آپ کو غم میں نہ ہلاک کرے۔ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ، اور ہماری جو بھی چھوٹی بڑی عبادت ہم کرتے ہیں اللہ دیکھ رہا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اچھا اجر دے گا۔ پھر اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیوں یہودی ایسا کر رہے ہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُدًى أَوْ نَصَارَىٰ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جنت میں صرف یہود اور نصارہ کے سوا کوئی نہیں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ صرف ان کی آرزویں ہیں، ان سے کہو کہ اگر تم سچے ہو تو کوئی دلیل پیش کرو۔ گویا کہ انسان ہمارا جو دین جو ہے وہ دلیل کی بیس پر ہے، تو یہ اپنے غرور میں اور اپنے آپ کو دھوکہ دینے میں وہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ہمارے سوا کوئی اور جنت میں داخل نہیں ہوگا، تو یہ ان کی جھوٹی تمنائیں ہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنا اصول بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کیا قابل قبول ہے۔ بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اصل کامیابی اللہ کے نزدیک کس کے لیے ہے، جو اپنے آپ کو اپنا اللہ کا فرما بردار بنا دے، خلوص کے ساتھ، خلوص دل کے ساتھ جو ہے وہ اللہ کے آگے جھک جائے۔ اور محسن کون ہوتا ہے؟ محسن وہ ہوتا ہے جو احسان کے درجے پر ہر کام کرتا ہے۔ تو عبادات میں احسان کا درجہ یہ ہے کہ انسان اس طرح عبادات کرے جیسے اللہ
اسے دیکھ رہا ہے، وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے، جیسے انسان خود اللہ کو دیکھ رہا ہے جیسے، تو اس طرح سے عبادات کرے، اور لوگوں کے ساتھ اس طرح کا رویہ کرے کہ ان کے حق سے زیادہ ان کو دے، تو یہ احسان کا درجہ ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے احسان کا درجہ جو ہے وہ بہت ہی پسندیدہ ہے۔ تو پھر اگر جو لوگ وہ کریں گے، ایسا کریں گے، تو پھر ان کو کوئی خوف نہیں ہوگا۔ خوف مستقبل کا ہوتا ہے، تو خوف مرتے وقت کوئی خوف نہیں ہوگا ان کو، کیونکہ ان کو خوبصورت فرشتے آئیں گے، ان کو خوشخبری دیں گے جنت کی، اور ان کو قیامت کے دن ان کو قبر میں کوئی خوف نہیں ہوگا، کیونکہ ان کے نیک اعمال خوبصورت شکل بنا کر آئیں گے اور ان کو کمپنی دیں گے۔ اسی طرح ان کو قیامت کے دن کوئی خوف نہیں ہوگا، کیونکہ ان کو ان کے اعمال نامے سیدھے ہاتھ میں دے کے ان کو بشارت دی جائے گی۔ تو اور ان کو غم بھی نہیں ہوگا۔ دیکھیں موت کے وقت کافروں کو بہت غم ہوگا کہ یہ کیا کیا ہم نے، جیسے ہی وہ موت کے فرشتوں کو دیکھیں گے جو ان کو بری خبر سنائیں گے برے انجام کی، اور ان کے ساتھ ان کو مار پیٹ کریں گے، تو پھر ان کا غم شروع ہوگا کہ یہ کیا کر دیا، میں نے اپنی زندگی کو گنوا دیا، پورا اپنی مہلت کو بیکار ضائع کر دیا۔ اسی طرح ان کو قبر میں بھی غم ہوگا، کیونکہ ان کے برے اعمال ان کو آ کر اذیتیں دیں گے، بری شکل بنا کر ان کے قبر میں آئیں گے، اور ان کو قیامت کے دن بھی برے انجام سے بہت زیادہ شدید غم ہوگا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس غم سے بچائے اور ہمیں بے خوف رکھے ان تمام اہم معاملات میں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ ان کے اندر کیا ہے، آپس میں بھی یہ ایک دوسرے کو، حالانکہ مسلمان کے خلاف دونوں ہیں، اسلام کو قبول نہیں کر رہے، لیکن آپس میں بھی ان کا یہ حال ہے کہ یہود کے پاس تورات ہے جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کی پیشین گوئی ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا ان کو حکم دیا گیا ہے، تو وہ جانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ بھی اللہ کے رسول ہیں، اور اسی طرح حضرت نصارہ جو ہیں ان کے پاس انجیل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بابت بتایا گیا ہے، اور یہ جانتے ہیں کہ یہ بھی اللہ کا سچا دین ہے اور اسی کو ہم کو فالو کرنا ہے۔ عیسائیت کوئی نیا دین نہیں ہے، بلکہ شروع سے اللہ تعالیٰ نے اسلام، اللہ کی فرما بردار جو بھی ہیں وہ مسلمان ہی ہیں، تو پھر اس کے باوجود اپنی اپنی کتابوں کو پڑھنے کے باوجود اور جاننے کے باوجود کہ یہ سارے مذہب جو ہے شروع سے اللہ کا ایک ہی مذہب ہے، کوئی اللہ تعالیٰ نے الگ الگ مذہب نہیں بنائے کہ ہر نبی کا الگ مذہب ہو اور ہر نبی کے فالوورز صرف اسی کو مانے اور دوسروں کو نہ مانے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کرام پر ایمان لانے کا وعدہ مسلمانوں سے بھی لیا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ اختلافات قیامت تک چلتے رہیں گے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی قیامت کے دن حق بات کو بتا کر سب اختلافات کو پھر اس وقت ختم ہوں گے جب سب کے سامنے حق نظر آئے گا۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سے زیادہ ظالم کون ہوگا جو کہ اللہ کی مسجد اللہ کے گھر ہوتا، اللہ کا گھر ہوتا ہے، خانہ کعبہ اللہ کا گھر ہے جس میں اللہ کی عبادت کا حکم ہے، تو اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو کہ مسجد میں اللہ کی عبادت سے لوگوں کو روکے اور مسجد کے خرابی کرنے کے لیے کوششیں کرے۔ مسجد کی خرابی کیا ہوتی ہے کہ اس میں اللہ کی عبادت نہ کرنے دی جائے اور اس میں شرک کیا جائے۔ تو خانہ کعبہ میں ان لوگوں نے بت رکھ دیے تھے اور مسلمانوں کو خانہ کعبہ میں نمازیں پڑھنے سے روکتے تھے مشرکین مکہ۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ بہت بڑا ظلم کرے، اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے کہ
خانہ کعبہ کے متولی بن کے بیٹھے ہیں، اور جو اصل حق مسلمانوں کا ہے، جو کہ اللہ کی عبادت کرنا چاہ رہے ہیں اللہ کے گھر میں، وہ اس سے روکتے ہیں اس کو. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ ایک پیشین گوئی فرما رہے ہیں، ایک خوشخبری مسلمانوں کو دے رہے ہیں. اولئک ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ ڈر کر مسجد میں، اللہ کے گھروں میں، بجائے اس کے کہ لوگوں کو روکے اس میں جانے سے، اللہ کی عبادت سے، بلکہ وہ خود بھی ڈرتے ہوئے جائیں. جیسے ان کے اعمال ہیں تو ان کو اللہ سے ڈرنا چاہیے. اور یہ مسلمانوں کو ایک طرح سے پیشین گوئی کی جا رہی ہے کہ جلد ہی خانہ کعبہ جو ہے وہ مکہ فتح ہوگا، اور خانہ کعبہ کے متولی مسلمان بنیں گے، اور مسلمان خانہ کعبہ کو میں شرک دور کر کے اللہ کی خالص عبادت کی جائے گی. اور اس دن جن لوگوں نے، جن قریش کے جن لوگوں نے، مشرکین نے، جنہوں نے مکہ میں مسلمانوں کو داخل ہونے سے، خانہ کعبہ میں عبادت سے روکا تھا، وہ ڈرتے ہوئے آئیں گے اس دن کہ اب ہمارا کیا بنے گا، ہم نے تو بہت زیادہ ظلم کیے ہیں مسلمانوں پر، مسلمان اب غالب آ چکے ہیں. مگر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام معافی کا اعلان کر دیا تھا، سوائے چند بہت ہی بڑے بڑے مجرموں کے سارے مشرکین کو معاف کر دیا گیا تھا اس دن. تو پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم. لیکن پھر بھی اس کے باوجود اللہ سبحانہ تعالیٰ کا قانون اپنی جگہ ہے کہ جنہوں نے یہ جرم کیے اور وہ مر گئے اس دنیا سے، تو پھر دنیا میں بھی ذلت کی موت ان کو آئے گی، اور آخرت میں بھی ان کو دردناک بڑا عذاب ملے گا، ان کو بہت بڑا عذاب ملے گا. تو یہی ہوا، جن کے جو بڑے بڑے سردار، جنہوں نے بہت ہی زیادہ مسلمانوں کے لیے مصیبتیں کی، وہ بڑی ذلت کی موت مرے. اور اللہ تعالیٰ ان کی آخرت میں بھی عذاب کا ہمیں وعدہ فرمایا ہے کہ ان کے لیے آخرت میں بھی عذاب ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہے مشرق اور مغرب، ساری جہتیں اللہ کے لیے. فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا، پھر جس طرف بھی تم منہ پھیر لو، فَثَمَّ، تو اسی طرف ہے، وجہ اللہ، وہی جہت اللہ کی ہے. ان اللہ واسع علیم، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات واسع ہے، بہت ہی وسیع ہے، اللہ تعالیٰ کا علم ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے. تو یہ اس آیت کے مختلف معنی کیے گئے ہیں. اس کی شان نزول میں 3 باتیں کہی جاتی ہیں. ایک یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں فرمایا کہ تمام جہتیں اللہ کے لیے ہیں، کیونکہ جب مسلمان ہجرت کر کے مدینہ گئے تو ان کو وقتی طور پر بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا. تو ان کے دل میں غم سا آیا کہ خانہ کعبہ کی طرف منہ پھیر کر ہم نماز پڑھتے تھے، اب ہمیں مسجد اقصیٰ کی طرف منہ کرنا پڑ رہا ہے، کیونکہ یہ دونوں مدینہ میں اپوزٹ ڈائریکشن ہو گئے تھے. مدینہ میں، مکہ میں تو کسی طرف بھی ظاہر خانہ کعبہ کی طرف ہی ہوتا تھا، لیکن جب مدینہ جو ہے وہ اس طرح سے ہے کہ وہ بیچ میں ہے. تو ایک طرف بیت المقدس کی ڈائریکشن تھی تو دوسری طرف مکہ کی. اس وجہ سے مسلمانوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا تھا کہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے. تو یہ تقریباً 17-18 مہینے اس طرح ہوا تھا، اور مسلمان غم زدہ ہو رہے تھے. تو اللہ نے فرمایا کہ ان کا غم دور کرنے کے لیے کہ تمام جہتیں اللہ کے لیے، تم سے جو کہا جائے تم بس اس پر عمل کرو، اور یقین رکھو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ سب کچھ جانتا ہے، اور اس اللہ تعالیٰ کا علم وسیع ہے. دوسری اس کی یہ شان نزول دوسرا یہ بتایا گیا کہ جب خانہ کعبہ کی تبدیلی کا حکم آیا، جو کہ پارہ 2 میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، تو چونکہ 18 مہینے سے مسلمان جو تھے وہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے تھے. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو خانہ کعبہ کی طرف منہ پھیرنے کا حکم دیا نماز میں. تو یہودی اور مشرکین نے مذاق اڑایا کہ یہ کیسا دین ہے کہ کبھی تو اس طرف منہ کرتے ہیں اور کبھی اس طرف منہ کرتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، ان کا جواب دیا کہ ساری جہتیں اللہ کی ہیں، اور اللہ جس طرف جو چاہے وہ حکم دے دے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز پر علم رکھنے والا ہے. اور تیسری وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ یہ حکم اصل میں نفلی نماز میں اس رخصت کے لیے کہ نفلی نماز انسان سواری پر بیٹھا ہو تب بھی پڑھ سکتا ہے. تو سواری کی ڈائریکشن ہر وقت کعبہ کی طرف نہیں ہو سکتی، تو سواری اگر ادھر سے ادھر انسان کی
ٹرن ہوتی ہے تب بھی اگر نفلی نماز کی نیت باندھ لیے انسان نے خانہ کعبہ کی طرف، اس کے بعد جس طرف بھی اس کی سواری کا منہ ہوتا جا رہا ہے، مگر کوئی بات نہیں، اگر وہ خانہ کعبہ سے ہٹ بھی جاتا ہے تو نفلی نماز میں یہ بات ممکن ہے۔ ہاں، فرض نماز کو خانہ کعبہ ہی کی طرف منہ کر کے پڑھنے کا ہے۔ بہرحال یہ تینوں وجوہات بتائی جاتی ہیں اس آیت کی۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَل لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَّهُ قَانِتُونَ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی تنقید کر رہے ہیں، ان پر وعید کر رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اولاد کا، یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی اولاد ہے، انہوں نے اللہ کی مخلوق کو، اللہ کے بندوں کو اولاد بنا دیا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تو بے نیاز ہے، اللہ کو اولاد کی کیا ضرورت ہے؟ زمین اور آسمان کو اللہ نے بغیر نمونے کے پیدا کیا ہے، اور وہ جو کام کرنا چاہتا ہے اللہ صرف کن کہتا ہے اور وہ کام ہو جاتا ہے۔ اب ایسی ذات کو اولاد کی کیا ضرورت ہے؟ اولاد تو انسان اپنے سہارے کے لیے چاہتا ہے، مگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَأْتِينَا آيَةٌ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِثْلَ قَوْلِهِمْ تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ قَدْ بَيَّنَّا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس مشرکین اور انکار کرنے والوں کی ذہنیت کو بتا رہے ہیں کہ جس طرح مشرکین مکہ نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ اعتراض کیا کہ اللہ ہم سے خود ہی کیوں نہیں گفتگو کر لیتا، اسی طرح بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ اللہ جب تک ہم اللہ کو سامنے نہ دیکھ لیں ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو لوگ بھی کافر اور انکاری ہیں، حق کو قبول نہیں کرنا چاہتے، ان کے دل جو ہے وہ ان کے عناد اور ان کی سرکشی میں وہ اسی طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو یقین کرنا چاہتی ہے، جو قوم یقین کرنا چاہتی ہے اللہ کی آیات پر، تو ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ اللہ حق کو پہچانتے اور حق کو قبول کرتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ ہم نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، اور آپ جو ہے وہ لوگوں کو خوشخبری دینے والے ہیں، جو اللہ کی بات کو مان لے اس کے لیے خوشخبری، اور جو نہ مانے اس کے لیے ڈراوا ہے۔ تو اگر پھر بھی نہیں مانتے لوگ تو پھر آپ سے ان کے برے انجام کے وقت نہیں پوچھا جائے گا کہ یہ لوگ کیوں برے انجام کو پہنچے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مشن ہے وہ صرف بتانے کا ہے، کسی کو زبردستی مسلمان کرنے کا نہیں ہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم اعتراض کرنے والوں کی پرواہ نہ کرو کہ یہ ہم سے راضی ہو جائے، یہ تم یہود اور نصارہ اگر تمہارے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پر اترے ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تم ان کو خوش نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ تو صرف یہ چاہتے ہیں کہ وہ تم اپنے دین کو چھوڑ کر ان کے دین پر آ جاؤ، بس یہ ایک ہی چیز ان کو خوش کر سکتی ہے۔ تو تم ان کو بس یہ جواب دے دو کہ اصل ہدایت وہی ہے جو اللہ کی ہدایت ہے، اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہی اصل ہدایت ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں جب حق نازل فرما دیا ہے تو پھر ہم کسی کی اور کی پیروی کیوں کریں گے؟ یہ تو انسان کی، دیکھیں حق سامنے آنے کے بعد انسان پھر بھی اپنی مرضی کرتا ہے تو وہ صرف اپنی خواہشات کی پیروی کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ پچھلی کتاب حق تھی جب وہ نازل ہوئی تھی، جب ان کو بدل دیا گیا وقت کے ساتھ ساتھ اور ان کے صحیح احکامات کو بھلا دیا گیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اب حق نازل فرما دیا ہے قرآن کی صورت میں، تو اگر پھر بھی اگر حق کو سامنے دیکھ کر پہچان کر نہیں مان رہے، اس کا مطلب ہے اپنے خواہشات پر چل رہے ہیں، اور اگر خواہشات کا ہی دین چاہتے ہیں تو تم ان کی پیروی نہ کرو، کیونکہ اگر ایسا کیا علم آنے کے بعد ایسا کیا کسی نے تو پھر وہ اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ تو دیکھیں اس سے ایک اور قانون بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سچی بات پتہ چل جائے کہ اللہ کا سچا دین یہی ہے، تو اس کے بعد کوئی بھی انسان کے پاس کوئی عذر نہیں رہتا کہ وہ
پھر اس دین کی پر عمل نہ کرے، اور اگر ایسا کرے گا تو اللہ کے مقابلے میں اس کو کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ سارے کے سارے ظاہر ہے کہ یہود اور نصارہ اس طرح کے نہیں تھے، تو ان میں سے جو حق پسند تھے تو وہ انہوں نے اپنی کتاب کا بھی حق ادا کیا، اور انہوں نے تورات اور انجیل میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیاں تھیں ان پر اس کو مان لیا، اور جو وعدہ ان سے لیا گیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا وہ انہوں نے مانا، گویا انہوں نے کتاب کا حق ادا کیا، اپنی کتاب کا بھی، انہوں نے قرآن پر بھی ایمان لے آئے، اور یہی سچے مومن ہے۔ اور اس میں سے بہت کم لوگ ایسے تھے، عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ ان میں سے ایک تھے جن کو ہدایت ملی تھی۔ اس کے علاوہ بھی کچھ ایسے نیک لوگ تھے جو یہود کے سے تعلق رکھتے تھے اور پھر مسلمان ہو گئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر حق کا کتاب کا حق بتا رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ کتاب اللہ تعالیٰ جب کتاب نازل فرمائے تو اس کے حقوق ہوتے ہیں۔ اللہ کی کتاب ایک نعمت ہوتی ہے، اور ہر نعمت کے ساتھ کچھ حقوق بھی ہوتے ہیں کہ وہ حقوق ادا کرنا ہوتے ہیں۔ جب انسان وہ حقوق ادا کرتا ہے تو وہ اس نعمت کو سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ تو اس کے حقوق میں نمبر 1 خوب توجہ اور غور سے اس کو پڑھنا، اور جہاں جنت کا ذکر آئے تو جنت کا سوال کرنا، جہاں جہنم کا ذکر آئے تو اس سے پناہ مانگنا۔ پھر نمبر 2 اس کے حلال کو حلال اور اس کے حرام کو حرام سمجھنا، اور کلام الہی میں تحریف نہ کرنا، جیسے یہود اور نصارہ نے اللہ کی کتاب کو بدلا، ہم ایسا نہ کریں۔ نمبر 3 جو لوگ اس میں ہے، جو کچھ اس میں بتایا گیا ہے اس کو ہم لوگوں کو بتائیں، جن کو نہیں معلوم ان کو اللہ کا پیغام پہنچائیں، اور اس میں جو کچھ ہمیں احکامات دیے گئے اس کا اتباع کریں۔ تو یہ سارے جو ہیں یہ اللہ کی کتاب کے حق ہیں۔ تو اگر کوئی ان حقوق کو پورا کرتا ہے وہی اسی کا ایمان کا دعویٰ سچا ہے اللہ کے نزدیک، ورنہ لوگ خاسرون ہیں جو اس طرح سے اس کتاب کی نعمت کو کا حق نہیں ادا کرتے، پھر ان کا نقصان وہ خود ہی نقصان اٹھانے والے ہیں۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم انی یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی ساری باتیں بتائی، پھر وہی آیت دہرائی جس سے بنی اسرائیل کا واقعات شروع ہوئے تھے، اور یہ ایک طرح سے ان کو دوبارہ سے ان کو جگایا جا رہا ہے، اور ان کو دوبارہ سے حق کو قبول کرنے کی اسلام کی دعوت دی جا رہی ہے اس وقت کے یہود و نصارہ کو اور باقی تمام لوگوں کو، کہ تم جو ہو اس دن سے ڈرو کہ اگر تم نہیں مانتے میری اس نعمت دین کو نہیں مانو گے تو پھر اس دن سے ڈرو جس دن کوئی بھی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ۔ کہ اب قیامت کا دن ایسا ہوگا جس میں کوئی کسی کا کفارہ نہیں ادا کر سکے گا، کہ کفارہ ادا کر کے انسان اپنے آپ کو عذاب سے بچا لے، یا کوئی اور جو ہے وہ شفاعت کر دے اس کے لیے۔ شفاعت کا حکم ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ جس کو اذن دے گا اسے وہی شفاعت کرے گا، لیکن یہاں دنیا میں لوگوں نے جن بزرگوں کے نام کو پکڑ لیا ہے کہ یہ ہم جو ہے وہ ان کے عزت اور ان کا احترام کرتے ہیں اور ان کو اپنا سب کچھ سمجھتے ہیں، تو یہ ہماری شفاعت کریں گے، تو ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے شفاعت جو ہے وہ وہی کرے گا جس کو اللہ اجازت دے گا۔ اس لیے انسان خود سے اپنے طریقے سے شفاعت کے لیے واسطے نہ بنا لے، بلکہ اللہ کی کتاب کو فالو کرے اور اللہ کی کتاب کو وسیلہ بنائے کہ وہ اس کے ذریعے ہماری نجات ہوگی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو انشاءاللہ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اب بنی اسرائیل کے واقعات بتانے کے بعد اب
حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تعارف کروا رہے ہیں کہ کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تمام مذہب کے پیروکار اس کو اپنا امام مانتے، ایون مشرکین مکہ بھی خود کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر سمجھتے تھے، یہودی بھی اور نصارہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا مذہبی امام اور پیشوا سمجھتے ہیں، اور انہی کی اولاد سے وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، اور مسلمانوں کے لیے بھی وہی وہ امام ہیں۔ تو اب حضرت اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تم دعویٰ کرتے ہو، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کیسے تھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو آزمایا، بہت بڑی بڑی آزمائشوں کے ساتھ ان کو آزمایا، اور انہوں نے ہر آزمائش میں وہ پورے اترے۔ انہوں نے اپنے بچپن سے ان کو آگ میں ڈالا گیا، وہ اپنا گھر چھوڑا، اور اس کے بعد بھی بہت ساری ان کے ساتھ آزمائشیں کی گئیں، اور انہوں نے ہر آزمائش میں چھوٹے بچے کو حضرت ہاجرہ کے ساتھ مکہ میں چھوڑ کر جانے کو کہا گیا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کرنے کے لیے کہا گیا، یعنی کہ ایسی ایسی آزمائشیں جو انسان تصور بھی نہیں کر سکتا، مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ بغیر چوں چرا ہر بات پر عمل کرتے گئے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو امام بنایا، پیشوا بنایا۔ اب ان کے بعد ان کی اولاد میں اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء جو بھی آئے بعد میں، وہ سارے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ میرے اولاد کو بھی یہ نسب یہ حاصل ہو گیا، یہ منصب حاصل ہوگا امامت کا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں جو نافرمان اور ظالم ہوں گے ان کو یہ شرف نہیں حاصل ہوگا، ہاں البتہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر چلیں گے ان کو یہ شرف حاصل ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وإسماعيل أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے لیے ثواب اور امن و امان کی جگہ بنا دی، تم مقام ابراہیم کو جائے نماز مقرر کر لو۔ ہم نے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام سے کہا کہ تم بیت اللہ کو پاک صاف رکھو، طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، اور رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کو مسابتاً کا دو مطلب ہے، ایک تو یہ کہ ثواب کی جگہ، اور دوسرا یہاں جانے سے ہمیں ثواب ملتا ہے، اور دوسرا بار بار جانے کی جگہ، کہ انسان جب بار بار مسلمان کا دل چاہتا ہے کہ بیت اللہ پر جائے اور اللہ کی عبادت کرے۔ پھر امن کی جگہ، کیونکہ حرم جو ہے وہ امن کی جگہ ہے، وہاں پر ایک دشمن کو بھی خوف نہیں ہوتا تھا، ایون جہالت کے دور میں بھی، کہ ہم سے بدلہ لیا جائے گا، تو وہاں پر انسان جا کر امن میں آ جاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہ مقام ابراہیم وہ جگہ ہے جہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب خانہ کعبہ کی تعمیر جس پتھر پر کی، اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیروں کے نشان ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس جگہ کو مصلی بنا دیا کہ ہم جب اپنے طواف کو مکمل کرتے تو 2 رکعت مقام ابراہیم کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے وعدہ بھی لیا کہ وہ اس بیت اللہ کی جو ہے وہ اس کو پاک صاف رکھیں گے، یعنی بتوں سے بھی، شرک سے بھی پاک صاف رکھیں گے، اور ظاہری گندگی سے بھی پاک صاف رکھیں گے، تاکہ یہ جگہ جو ہے وہ طواف کرنے والوں، اللہ کے لیے طواف کرنے والوں اور رکوع اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے جگہ ہے۔ تو اس میں مشرکین مکہ نے جو شرک پھیلایا، تو ایک طرح سے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ نہیں، یہ شرک کی جگہ نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کی عبادت کی جگہ ہے۔